انقلاب کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ وہ پیر کامل کہ جسے مقدس کلام میں یاسین اور طٰہٰ کہہ کر بلایا گیا ہو، جسے یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کے میٹھے اور پیارے بولوں سے پیار جتایا گیا ہو، والضحیٰ اور واللیل کہہ کر چہرے اور زلفوں کی قسمیں کھائی گئی ہوں، اور خود خدائے بزرگ و برتر نے ورفعنا لک ذکرک کہہ کر آپ کی حمد و ثنا کہی ہو، تو اس کے مقابل وقت کی قلت اور گناہوں سے لتھڑی ذہنیت کے ساتھ میں سیرت النبی پر گفتگو کرنے سے قاصر ہوں۔ اس کے لیے تو شاعر اسلام حسان بن ثابت سے اشعار مستعار لے کر کہوں گا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جسے ایک اردو شاعر نے کہا کہ جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبیں کوئی، نہ اب تک جن سکی ہیں عورتیں تم سا حسین کوئی، نہیں رکھی تھی قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں۔ جناب والا دور جاہلیت کے حالات پر شاعرانہ لکھا جڑا تو دیکھتا ہوں کہ حضرت انسان شراب کے نشے میں دھت، جس کو فجور میں مبتلا معبود حقیقی کو بلائے، یا تو مراد کو معبود و مسجود سمجھے بیٹھا ہے، شرک و بت پرستی کی لعنت اور عمرہ کی سرپرستی نے مدنیت کا سطح ناش کر رکھا ہے۔ قدیم تہذیبی شمع گل ہو چکی، فارس اور روم کی سلطنتیں باہم دست و گریباں ہیں، یونان کا فلسفہ ساکت، کنفیوشس اور مانی کی تعلیم دم بخود، ویدانت و بدبت کے تصورات خاموش اور منو شاستر کے نکات بھی چپ نظر آتے ہیں۔ اور جناب والا وہ سرزمین حجاز کہ جو رشد و ہدایت کا منبع بننے والی تھی، عجیب طرح کے ذہنی اور تہذیبی بحران کا شکار نظر آتی ہے۔ اہل قریش بت پرستانہ مذہبیت کے ساتھ کعبہ کی مجاوری کر رہے ہوتے ہیں۔ عورت کی عفت و عصمت کی حفاظت کو درکنار بدوؤں کی سرزمین میں اس سے سانس لینے کا حق چھین زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماعت سے بے رحم قادر، پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود ایسے کرتی تھی نفرت سے خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ جنابی والا ظاہر الفساد فی البر والبحر کی عملی تصویر بنے اس معاشرے پر جب رحمت یزدان کو ترس آتا ہے، تو جبل فاران کی چوٹیوں سے عرب کا چاند نمودار ہوتا ہے کہ جس کی ضیاء پاشیوں سے 400 عالم منور ہو جاتے ہیں، اور صدیوں سے سکتی بلکتی ترقی انسانیت دامن رحمت تھام لیتی ہے، اور زبان حال سے پکار کر کہتی ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، کہ اب حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک بے شک باطل کو مٹ جانے والا ہی تھا۔ جناب والا حضرت کی آمد سے نسل آدم و حوا کو یہ پیغام ملا کہ اب جاداروں، کمزوروں، لاچاروں کے حقوق سلب نہیں ہوں گے، اب عورت مرد کی باندھی بن کر نہیں رہے گی، اب انسان انسانوں کی قسمت کا فیصلہ نہیں کریں گے، اب ایک ہی حکم چلے گا، حکم الا للہ، کہ حکم مگر صرف اللہ کا۔ مگر جناب والا بغیر سیاسی کشمکش کے محض باد و نصیحت سے دعوت کا اثر ہونا محال تھا، کیونکہ ابلیسی کاسا لیس اور تاغوتی ایجنٹ جب دیکھتے ہیں فرسودہ نظریات کی نیا ڈوب رہی ہے تو حامیان اسلام کے مقابل بدماشی پر اتر آتے ہیں، تو کبھی تو کاہن اور مجنون کہا جاتا ہے اور کبھی محسن انسانیت کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ مگر جناب والا محمد عربی کے عشق میں جان سے گزر جانے کا عزم لیے کہ عاشق رسول ہر ظلم کو برداشت کر لیتے ہیں، مگر ہر حال میں آہت کی سزائیں بلند کرتے ہیں۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ جناب والا پھر تاریخ فرق پڑتی ہے اور چشمے فلک یہ منظر دیکھتا ہے کہ جب وہی رحمت للعالمین فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو عرفاً قانوناً اخلاقاً مجرم قرار دیے گئے وہ بدو اور قریش ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کیا جاتا ہے، اور امت کو بھی عفو درگزر کی تلقین کی جاتی ہے۔ سارے صنم مسمار کر بس ایک خدا سے پیار کر، رکھ کر نبی کو سامنے آرائش کردار کر، وما علینا الا البلاغ۔